یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفخر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احسانات ہم تمام پر فرمائے ہیں اور جتنی محبتیں اور ہمدردیاں ہمارے تعلق سے فرمائی ہیں، شاید ہی دنیا میں کوئی انسان اپنے قوم اور اپنے قبیلے اور ساری انسانیت سے اس طرح کی محبت کی نظیر پیش کر سکے۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر جہاں جہاں امت کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اس کو روک دیا آپ نے، اور اسی طرح مستقبل میں جن قطرات کی امکانات تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور جن خطرات سے امت کو نقصان پہنچ سکتا تھا وہ آپ نے بیان فرما دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور بربادی سے بچانے میں مختلف قسم کی تدابیر اختیار فرمائی، مختلف قسم کے آپ نے جملے اور اسی طرح نصیحتیں بیان فرمائیں۔ جو شخص ان نصیحتوں پر عمل کر کر محتاط ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے، یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اور جو شخص ان نصیحتوں اور آپ کے فرامین پر عمل نہیں کرتا اور ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کے لیے ہلاکت اور ناکامی میں اس کی ہلاکت اور ناکامی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی قسم کی ایک حدیث پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو، مجھے تمہاری تنگ دستی اور فاقے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، نہ مجھے اس بات کی پرواہ ہے کہ تم قسم و پرسی اور غربت کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ غربت کی وجہ سے بظاہر تم دنیا کی پریشانیوں میں گھر سکتے ہو، لیکن شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والوں پر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتوں کا انعام ان پر فرمائے گا، اور آخرت کی راحتوں کو ان تک پہنچائے گا، اور وہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسی وجہ سے فرمایا کہ دنیا میں غریب ہونا، فقیر ہونا، غربت ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا میری امت کے جو فقراء ہیں وہ میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ 500 سال پہلے، اندازہ لگائیے تو یہاں کی غربت، یہاں کی تنگ دستی، یہاں کی پریشانی کوئی معنی نہیں رکھتی، بشرطے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرے، صبر بھی کرتا رہے۔ چونکہ یہاں پر جو حالات آنے والے ہیں اس پر کوئی پریشانی اور فکر کی بات نہیں ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے انسان کو اتنا ہی ملے گا، اور جتنا نہیں لکھا ہے وہ اس کو ملے گا ہی نہیں۔ جتنی مقدر ہے اس سے زیادہ کی امید رکھنا بھی فضول ہے، تو اس وجہ سے دنیا کی جو زندگی ہے اس میں زیادہ لالچ نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
فواللہ للفخر اخشى علیکم، خدا کی قسم مجھ کو تمہاری غربت اور تنگدستی کی وجہ سے کوئی خوف اور پریشانی نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات کی فکر ہے، مجھے اس بات کی فکر دامنگیر ہے کہ کہیں پچھلی امتوں کی طرح تم پر بھی دنیا کشادہ اور وسیع نہ کر دی جائے، مال و دولت کے خزانے تمہارے تجوریوں میں، تمہارے خزانوں میں، تمہارے بینک بیلنسوں میں اور تمہارے پاس موجود ہو، اس کے نتیجے میں، اس کے نشے میں چور ہو کر تم پچھلے قوموں کی طرح اپنی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھو اور اللہ کے غضب و غصے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ پھر آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا فتنافسوها کما تنافسوها، مال و دولت اور روپیے پیسے کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد عام طور پر آدمی کیا کرتا ہے، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ایسے جذبات اس کے اندر انگڑائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں جو شریعت کے عین خلاف ہوتے ہیں، مقابلہ آرائی شروع ہوتی ہے، دکھاوے نمائش میں لطف آنے لگتا ہے، ہر چیز دوسرے سے بہتر اور عمدہ استعمال کرنے کا ایک غلیظ اور ناپاک جذبہ دل میں موجزن ہو جاتا ہے، پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ انسان کو اسی کشمکش میں رہتا ہے، وہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، رشتے اور ناطے کا خیال نہیں کرتا، الغرض بہت ساری بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ کن کن چیزوں میں انسان اس میں ناحق ہاتھ بڑھاتا ہے اور کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔